ماں باپ سے کہتا ہوں اپنے بہو اور بیٹے کی زندگی میں دخل مت دو. ماں باپ سے کہتا ہوں بیٹے اور بہو کی زندگی میں داخل مت ہو. ایسا دخل کہ ان کی زندگی خراب ہو جائے، ایسا دخل کہ ان کی زندگی تلخ ہو جائے، ایسا مت کرو. ان کو پروان چڑھنے دو. ہاں دخل دو، یا وہ آپس میں لڑ پڑے صلح کرانے کی کوشش کرو. لیں جی، ایمان کی گھر والوں کی طرف سے ایک اور شوشہ چھوڑ دیا گیا ہے. بھائی نہ چھڑے بہن نہ چھڑے تو ماں سامنے آ جاتی ہوں. میں سب سے پہلے حیران ہوں کہ وہ لوگ جو رجب کو کہتے ہیں کہ اس کی بہن کو اس نے نچا نچا کے دکھا کے یہاں تک پہنچا ہے، ماں کو دکھاتا ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، وہ جو ایمان کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو کیا اون اپنی ماں بہن کو سامنے نہیں لے کر آ رہا؟ رجب تو ایک گندا بندہ ہے ہی. رجب نے تو جو بھی کیا ہے، میں جو حقیقت سامنے آ رہی ہے، جو اس کی باتیں سامنے آئی ہیں، میں اس کے اکارڈنگ کر رہی ہوں. اس کے جو ویورز ہیں ان کو بالکل بھی جو ہے وہ اس چیز کے اوپر تل ملانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو ساری باتیں سب کے سامنے رکھی گئی ہوئی ہیں، جس کا اس نے خود اعتراف کیا ہے، اس کو کوئی بھی جھٹلا نہیں سکتا. تو اکارڈنگ ٹو دیٹ، اگر وہ اس میں یہ ساری چیزیں ہیں ہی، تو یہ جو آن سب کچھ کر رہا ہے اور لوگ نگیٹ کر رہے ہیں، نہیں آن اس چیز کے پیچھے نہیں ہے. تو آپ یہ تو مجھے بتائیے کہ ایمان کی فیملی نے ایسا کون سا تیر چلا لیا ہے کہ ایمان کے بھی جو ہے 1 ملین کے قریب فالوورز ہو رہے ہیں انسٹاگرام پہ، آن کے بھی جو ہے وہ اسی طرح سے ہیں. اس کے 1 ملین تک تو نہیں آئی تھنک، اور پھر یوٹیوب پہ بھی کچھ کیے بغیر 6,500 سبسکرائبرز وہ لے چکا ہے. اور تو اور چھوڑیں، یہ لبنہ آنٹی کو آپ دیکھیں، 61.8 کے فالوورز ہیں. انہوں نے کون سا تیر مارا سوائے اس کے کہ یہ اپنے گھر کی کنٹروورسیز کو، اپنے گھر کے مسئلے کو لا کے انہوں نے عوام کے سامنے رکھ دیا ہے. چلیں آپ نے ایک بار کر لیا، 2 بار کر لیا، 3 بار کر لیا. اب جو لوگ کہتے ہیں جی ان کی تو اب صلح ہو ہی نہیں سکتی ہے، آپ کس چیز کی بات کر رہی ہیں کہ ماں ان کے گھر چلی جائے، تو پھر یہ بار بار اپنے گندے کپڑے آ کے ماں بیٹی بیٹا یہ کیوں آ کے سوشل میڈیا پر دھو رہے ہیں؟ جبکہ ایمان بھی جو ہے وہ سٹوری لگانے سے باز نہیں آ رہی ہے، وہ بھی پروموشنز کر رہی ہے. جس دن کے ایمان کی تصویر لگی تھی اس دن تو بھاگی بھاگی آئی تھی، اس دن تو اس نے آ کے سارا رجب کا کھاتا کھول دیا تھا. تو ونس فار آل یہ ماں بیٹی آ کے سب کچھ اس کا بتا ہی دیں ان کے ساتھ کیا ہوا ہے. انہوں نے کون سا جو ہے نا ایک وہ طوفان چھپا کے رکھا ہوا ہے جو یہ بتا نہیں پا رہی ہیں. ایک طرف یہ جو ہے وہ اللہ کا نام سنا رہی ہیں، ایک طرف یہ مولانا طارق جمیل کی ویڈیو شیئر کی جا رہی ہے کہ ماں باپ جو ہیں انہوں نے سب کچھ کیا، اور پھر کہنا کہ ہم تو کوئی بات ہی نہیں کر رہے، اس کے ماں باپ کوئی بات ہی نہیں کر رہے. دیکھیں مائیں ایسے نہیں کرتی ہیں. جو کہا جا رہا ہے، مجھے بھی ایک کمنٹ آیا تھا آپ تو بہت پرانے زمانے کی بات کر رہی ہیں. تو کیا پرانے زمانے میں ڈائیورس کا ایسا ریٹ ہوتا تھا جو ہمارے معاشرے میں ابھی بگاڑ پیدا ہوا ہے؟ کیا تب ہوتا تھا؟ نہیں ہوتا تھا. تب یہ سوشل میڈیا نہیں تھا. لوگ گھروں میں بیٹھ کے کوئی بیٹے کو غلط کہتا تھا، کوئی بیٹی کو غلط کہتا تھا، بڑے بیٹھ کے ساری چیزوں کو سلجھا لیتے تھے. اب یہ سنگل مدر نے اپنے بچوں کو پالا. جو لوگ کہتے ہیں کہ ایمان یتیم ہے، سوری ٹو سے بٹ مجھے نہیں پتا اب اس کے فادر حیات ہے یا نہیں، لیکن اس کی مدر کی اس کے فادر سے ڈائیورس ہوئی ہوئی تھی. تو جو ایک سمپتی کارڈ کھیلا جا رہا ہے، کیا یہ جسٹیفائیڈ ہے؟ چلے مان لیا ایک بندے نے غلط کیا، اس کے پاس نہیں بچ سکے، اس کی بہن نے، اس کے ماں باپ نے اس کو بچنے نہیں دیا. لیکن آنیسٹلی اسپیکنگ، کیا ہماری سوسائٹی میں دن میں کتنے کیس ہوتے ہوں گے اس طرح کے؟ کیا وہ ایمان کی طرح آ کے سمپتی لیتے ہیں؟ ایک 28 سال کی بندی، 28 سال کی عمر میں اس کی شادی ہوتی ہے، اور وہ جناب اپنے آپ کو اس طرح سے چھوٹی بچی کی طرح پورٹری کرتی ہے. کیسے ہو سکتا ہے؟ جبکہ سنگل مدر کے جو بچے ہوتے ہیں، نارملی آپ کسی سائیکالوجسٹ سے پوچھیں، کسی سائیکائٹرسٹ سے پوچھیں، وہ دوسرے بچوں سے زیادہ سینسیبل ہوتے ہیں، وقت سے پہلے میچور ہو جاتے ہیں. تو یہ سارے ڈرامے بازیاں کرنی، لوگوں کو پاگل بنانا اور ایسی باتیں کرنا، آپ یہ صرف دیکھیں جو کہتے ہیں کہ جی اس نے اس کے ساتھ یہ کر دیا، وہ زانی ہے، وہ شرابی ہے، فلاں ہے، وہ یہ ہے، وہ ہے، جس کہتے ہیں پنڈ نہیں جانا اور راہ نہیں پوچھیدہ. جب یہ یو کے سے آیا ہے اور بیٹے کو ملنے گیا ہے، آپ چند سیکنڈز کے لیے رجب کا جا کے وہ ویلاگ کھولیں. ٹک ٹاک پہ بھی میں کل اچانک سے وہ میرے سامنے ویڈیو آ گئی تھی. آپ دیکھیں وہاں پر آپ کو کہیں سے بھی گمان بھی ہو رہا ہے کہ ایمان کے دل میں کوئی بات ہے، یا ایمان کس طرح سے وہ آئی فون کھول کے اس کی خوشی آپ چیک کریں وہاں پر. کیا اس کی زندگی جو ہے، جو اس نے اس کو دھوکہ دیا تھا، وہ اتنی بے مول تھی کہ ایک آئی فون 16 پر جو ہے اس کی بالکل ہی جو ہے وہ سب کچھ ختم ہو گیا تھا؟ ایسے بندے کے منہ کے اوپر اٹھا کے مارتی. ابھی جیسے کہا جا رہا ہے جی وہ کیوں جھکے، وہ کیوں گئی، وہ 2 بار گئی ہے، اس کو نکال دیا گیا، اس کو کر دیا گیا. تو اس ٹائم تو پھر آ کے اس نے اپنے آپ کو اچھا بنا لیا ساری دنیا کو دکھا کے کہ دیکھو میں بیٹے سے بھی ملنے گیا ہوں، میں ایمان سے بھی جا کے ملا ہوں، سب کچھ ٹھیک ہے. تو بات اتنی سی ہے کہ دیکھیں تالی کبھی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی ہے.
اگر اس نے غلط کیا، اس کی فیملی نے غلط کیا، تو اس کو چڑھانے میں ان لوگوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے. انہوں نے کیا یوٹیوب پہ آنے کا، سوشل میڈیا پر آنے کا کوئی موقع جانے دے رہے ہیں؟ آج ہی آپ سٹوری دیکھیں نا، کل ایمان نے ایک کسی کی پروموشن کی تھی، کل کیک کی پروموشن ہوئی، آج ایک اور اس نے برانڈ کی پروموشن کی ہے. کیا یہ بھوکی مرنا شروع ہو گئی ہے؟ اب یہاں پر آ کے جو ہے نا کہتے ہیں جناب وہ یہ نہ کرے، وہ نہ کرے. دیکھیں، جس نے عزت سے سائڈ پر ہو کر بیٹھنا ہوتا ہے نا، جس کو پتا ہو کہ دوسرا بندہ تو ہے گندا، تو میں اپنی عزت بچا کے بیٹھوں، وہ کبھی نہ اس طرح سامنے آ کے اپنا تماشا نہیں بناتا. جو رجب کو پینوی لاگر کہتے ہیں، اب جب یہ آن شروع کرے گا، آن کو کہا جاتا ہے اپنی ماں کو سامنے لے کر آؤ، اپنی بہن کو سامنے لے کر آؤ، ایمان کے ساتھ وی لاگ بناؤ، کیوان کے ساتھ وی لاگ بناؤ، تو پھر بتائیے کہ رجب میں اور آن میں کیا فرق رہ گیا؟ رجب نے تو چلے پھر ڈنڈے کے زور پہ، پیسے کے زور پر کسی طرح سے بھی اپنی بہن کا گھر بسایا ہوا ہے، وہ اس کے بندے کو، اس کی فیملی کو ہلنے نہیں دیتا. اب تو یہ بھی جو ہے وہ سوشل میڈیا انفلوئنسر بن گیا ہے. آپ اس کی چال دیکھیں، ڈال دیکھیں، ڈالے دکھا رہا ہے، ویئرڈ دکھا رہا ہے، جیسے چل رہا ہے اکڑ کے. اللہ معاف کرے بیچارہ جو ہے وہ، میں یہ اس کو بہت چھوٹا ہے یہ ان چیزوں کے لیے، لیکن وہ رجب سے مقابلہ کرنے کے لیے جو کچھ کر رہا ہے. کیا بہنوں کے گھر ایسے بسائے جاتے ہیں؟ اور جب آپ کو پتا ہے کہ نہیں بسنا، تو پھر آپ آ کے اس طرح کی جو ہے سٹوریز کیوں لگا رہے ہیں؟ ایک بار آئیں، بیٹھیں. چینل تو آپ لوگوں نے بنایا ہوا 6,500 سبسکرائبرز ہیں. یقین مانے جس دن انہوں نے کوئی ایسی سمپتی کارڈ کھیلتے ہوئے، ویمن کارڈ کھیلتے ہوئے ویڈیو ڈالی، تو لٹرلی اس دن آن کا چینل ایک دم سے ملینز میں جائے گا سبسکرائبرز پہ. کیونکہ ہمارے معاشرے میں جو ہے نا، وہ لوگ ان چیزوں کا چسکا لیتے ہیں. ان لوگوں کو جو ہے وہ دیکھ کر اپنا جو ہے نا وہ ایک مینٹل سیٹسفیکشن کے لیے دیکھ رہے ہوتے ہیں. جو خواتین اس چیز میں پس رہی ہیں، ان کو لگتا ہے کہ ایمان بالکل ٹھیک سٹینڈ لے رہی ہے اور وہ اس کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہیں. سیم گوز ٹو رجب، کہ جو اس طرح کی روش کے لوگ ہیں وہ اس کو جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی، ہر کسی کا پاسٹ ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہر کسی کا پاسٹ ہوتا ہے. اگر ہر کسی کا پاسٹ ہونے لگ جائے تو ہمارا معاشرہ تو گندگی میں ڈوب چکا ہوتا. ایسا نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اس پاسٹ سے زیادہ پریزنٹ، اس ٹائم تو وہ جو کچھ کر رہا تھا یو کے میں، وہ اس کو سب پتا چل رہا تھا، سوشل میڈیا پہ بھی آ رہا تھا، سب کچھ تھا. پھر جب وہ آیا ہے، اس سے موبائل لینا، آپ کہنا جی یہ وہ گفٹ لے لیا تو کیا کر لیا. دیکھیں، جو بندہ اچھا نہیں لگتا نا، جس بندے کے ساتھ مسئلے مسائل ہوتے ہیں، آپ اس کی چیزیں بھی نہیں لیتے. پھر آپ اس کے آئی فون دینے پر اتنے جو ہے نا ایکسائٹیڈ نہیں ہوتے. اگر آپ لوگ کہیں گے تو میں دیکھتی ہوں، مجھے دوبارہ سے وہ مل جائے، میں وہ شارٹ میں لگا دیتی ہوں. تو آپ خود دیکھیے گا، باڈی لینگویج دیکھیے گا. آپ میں جناب وہ رجب کو غزانی، شرابی، فلانا، جواری، پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے ہیں، اس کی فیملی ایسی، اس کی فیملی ویسے. تو پھر جب وہ آیا تھا، وہی فیملی تھی، وہی بندہ تھا، وہی سب کچھ تھا، تو اس ٹائم پر کیا چیز ہو رہی تھی؟ آج اسی کے دیے ہوئے موبائلوں سے جو ہے پروموشنز ہو رہی ہیں، سب کچھ اسی سے ہو رہا ہے. اور پھر بھی جو ہے یہ ماں بیٹی ہر وقت آ کے سمپتی کارڈ لینے کی کوشش کر رہی ہیں، سمپتی کارڈ کھیل رہی ہیں، اس کے اوپر لوگوں کی سمپتی لے رہی ہے، یہ دکھا رہی ہیں کہ ہم نے بڑا جو ہے نا کارنامہ کر دیا ہے. اب آپ خود سوچیں، آن کو کہا جا رہا ہے کیوان کو لے کر آنا. اچھا، کیوان جو ہے وہ آن کے ویلاگ میں آ سکتا ہے، تو پھر رجب کے ساتھ کیوں نہیں آ سکتا؟ اس پہ کیوں جو ہے اس نے اتنا شور مچایا تھا ایمان نے؟ اور آپ ذرا نوٹس کریں کہ جو میں نے کل اپنا تھم نے لگایا تھا ویڈیو میں، اس میں جو ایمان کی گود میں بچہ وائرل ہوا تھا، وہ تو اس ٹائم پر عید کی تصویر تھی نا، اور سیم ڈریس نہیں ہے جو رجب کی گود میں بچہ تھا. تو ذرا آپ ان کو دیکھیں کتنا فرق ہے. یہ کہنا جی اے آئی فوٹوز ہیں، اگر اے آئی تھی تو پھر ایمان نے فوراً جو ہے سٹوری کیوں لگائی تھی کہ ایمان کی ویڈیو آپ نے لیک کر دی ہے، تصویر لیک کر دی ہے. یہ یقین کریں کہ اگر رجب اور اس کی فیملی غلط ہے تو اچھے یہ لوگ بھی نہیں ہیں. جو بیٹیوں والے ہوتے ہیں نا، وہ اپنی بیٹیوں کی عزتیں بچاتے ہیں، ان کو اس طرح چھلی میں ڈال کے جو ہے نا لوگوں کے سامنے چھانتے نہیں ہیں. یہاں پر ان لوگوں کو صرف جو ہے نا فیم کی گیم بنانی پڑی ہوئی ہے. ظاہر ہے فیم ملے گی تو پیسہ ملے گا، پیسہ ملے گا تو ڈالوں سے بنگلے بھی بنیں گے. اب آپ آگے آگے دیکھیں یہ بات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. لیکن ساری چیز یہ ہے کہ گھر برباد کر کے، اور چاہے وہ انا کی جنگ ہے، چاہے یہ ہے، چاہے وہ ہے، کہنا کہ وہ 2 بار وہاں پر گئی ہے، کچھ نہ کچھ تو ان کے اینڈ سے بھی ایسا ہوا ہے کہ وہاں پر کوئی مسئلہ بنا ہے. یہ آپ اس چیز کو ضرور سوچیں. میں اس میں بالکل بھی جو ہے کلین چٹ رجب اور اس کی فیملی کو نہیں دے رہی، اور میں کون ہوتی ہوں کہ میں دونوں میں سے کسی کو کلین چٹ دوں یا دونوں کو کلپریٹ کہوں. لیکن جو اب تک کی چیزیں شیئر ہو رہی ہیں اس کے اکارڈنگ کوئی بھی ذی شعور بندہ، کوئی بھی سینسیبل بندہ اس تمام چیزوں کو اسی طرح سے ریڈ آؤٹ کرے گا. تو آپ کا کیا خیال ہے؟ ڈیسنسی کے ساتھ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ بیٹیوں کا کیا، بیٹوں کے نصیب بھی اچھے کرے
کیونکہ یہ ایک سب سے بڑی آزمائش ہوتی ہے. انسان ساری زندگی جدوجہد جو ہے اولاد کے لیے کرتا ہے، ان کی اچھی زندگی کے لیے، اچھے فیوچر کے لیے کرتا ہے، لیکن اس میں آ کے ہم کہیں نہ کہیں مین ہو جاتے ہیں. آج کل تو بیٹوں والوں سے زیادہ بیٹی والوں نے بھی جو ہے نا اس چیز پہ کام پکڑا ہوا ہے کہ اگر بیٹی باہر بھی آتی ہے تو ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ چلو جی پورا ٹبر ہی جو ہے نا وہ ہم اس کو سٹینڈ کر دیں، اس کو جو ہے نا وہ ایک سیٹ اپ مل جائے گا اور ہماری بھی اوقات سنور جائے گی. جیسے پہلے تو صرف یہ چیز چل رہی تھی نا کہ بیٹے والے جہیز کی طرف مرتے تھے، آج بھی یہی حال ہے، آج بھی ان کا لالچ ختم نہیں ہوا. لیکن آج ایڈوانسمنٹ یہ آ گئی ہے کہ بیٹی والے بھی کہیں نہ کہیں جو ہے نا وہ لالچ کا سامان کر رہے ہوتے ہیں. جن کے دماد باہر ہوتے ہیں وہ بیٹیوں کو پاس رکھ کے ان کو کھا رہے ہوتے ہیں. سب ایسے نہیں ہے، لیکن پہلے سے یہ پرسنٹیج کافی زیادہ ہو چکی ہے. تو بس یہی بات ہے کہ ان لوگوں نے گھر بچانے کی کوشش نہیں کی ہے، انہوں نے بھی سوشل میڈیا کمانے کی کوشش کی ہے.